ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. 4-5 اہم ترین پوائنٹس ہیں جو اپنے مہمانوں سے ڈسکس کریں گے اور 1-2 ویڈیو ہے اس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. عمران خان کی جنرل باجوہ پر سنگین الزامات ہیں. جنرل باجوہ پہ الزامات بہت سنگین ہیں اور الزامات میں غداری بھی ہے، ملک دشمنی بھی ہے، ان کی حکومت کو ختم کرنے کی سازش بھی ہے، جمہوریت کے خلاف سازش بھی ہے، حکومت کے خلاف سازش بھی ہے اور کشمیر کے کاز کو خراب کرنے کی بھی سازش ہے، یعنی سودا کرنے کی بڑی سازشیں ہیں جو عمران خان نے الزام لگایا ہے. لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ڈائریکٹ جواب نہیں ملا ہے آپ کے جنرل باجوہ کے حوالے سے. ہاں انڈائریکٹلی آیا ہے جس کی تصدیق یا تردید جنرل باجوہ نے ابھی تک نہیں کی ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید فوجی یا سرکاری ملازم 2 سال تک کچھ نہیں بول سکتے. تو اگر یہ بات ہے تو شاید اسی وجہ سے چپ ہوں. بہرحال چند چیزیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں، اپنے مہمانوں سے ضرور پوچھوں گا. عمران خان کے لیے ایٹمی ہتھیار غیر اہم کیوں ہیں؟ مثلا ایٹمی ہتھیار جس کے بارے میں آپ کے دنیا جانتی ہے کہ پاکستان دنیا کا 5واں ایٹمی ملک ہے اور پہلا اسلامی ملک، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اگر اس ملک کو کسی نے حفاظت کی ہوئی ہے تو اس کی اس ایٹمی ہتھیار نے کی ہے، جس کے لیے پاکستان کے ہر دور کے جو کہنا چاہیے سربراہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے اور آرمی کا اس میں بہت بڑا رول ہے. تو آخر کیا وجوہات ہیں عمران خان ایٹمی ہتھیار کے لیے اچھی رائے نہیں رکھتے؟ آگے میں اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا. عمران خان ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں. بلومبرگ رپورٹ، ٹائمز میگزین کے بعد وال اسٹریٹ جرنل اور اس کے بعد بلومبرگ رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے. یہ تینوں امریکن جریدے ہیں جو بہت مستند اور بڑے جریدے ہیں. اور اس کے بعد ہے کہ عمران خان کی انتشار کی جو حکمت عملی ہے اس کو جو لفظ ہے وہ ہے ایبیٹیڈ، یعنی حوصلہ افزائی. اب کہیں حوصلہ افزائی ہے، کہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے سپورٹ ہے جملے میں، کئی کہتے ہیں جی سہولت کاری ہے، جو کچھ بھی ہے ایبیٹیڈ کا لفظ انہوں نے لیا ہے کہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. یہ بھی بلومبرگ کہہ رہا ہے. اور کون کر رہا ہے حوصلہ افزائی؟ عمران خان جو اس ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، چیف جسٹس عطا بندیال صاحب. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلومبرگ کہہ رہے ہیں جو میگزین ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور وہ ہے کہ موجودہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت آئین، قانون، پارلیمنٹ، حکومت، جوڈیشری اور پاکستان کا جمہوری نظام سب خطرے میں ہے. لیکن حکومت کا جو اقدام ہے اس میں بہت بزدلانہ اقدام نظر آ رہا ہے. اس کی حکمت عملی انتہائی کمزور نظر آ رہی ہے. حالانکہ 11 سیاسی جماعتوں کی 85 شیر اس وقت کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر بھی بہرحال اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، آئیے ایک ویڈیو ہیں اور وہ ویڈیو ہے جناب عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنا اس کے بارے میں جو جنرل باجوہ کے بارے میں. آئیے دیکھتے ہیں. So do you have any concerns about the role of the military in Pakistani society that you would seek to change if you were elected? In fact, the military in Pakistan right now never has an army chief played a role as he has today. He has time and time again stated that he stands for Pakistan's democracy. He stands behind Pakistan's constitution. He stands behind Pakistan's Supreme Court. Now, and he has ruled out there's no chance of martial law in Pakistan. So this is a welcome change in our country's history. You see, when you... Concerns? I have absolutely no concerns. When you talk about military, you actually talk about the army chief. The military changes under every army chief. So military under General Musharraf would be different. And I opposed him. A military under General Bajwa, this current army chief, he is probably the most pro-democratic military man we've seen. He is being criticized by Nawaz Sharif because he is not helping Nawaz Sharif to get off his corruption cases. دیکھیے یہ لائیو ویڈیو ہے اور عمران خان انگلش میں بولا ہے لیکن اس کی بالکل سادہ الفاظ میں جو گفتگو ہے وہی ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں جو اس وقت آرمی چیف تھے وہ ایک بڑے ڈیموکریٹک ملٹری مین تھے
اور وہ انہوں نے سٹینڈ کیا ہے ڈیموکریسی فار ڈیموکریسی، جمہوریت کے لیے. وہ کانسٹیٹیوشن کے پیچھے بیہائنڈ کھڑے تھے، پیچھے کھڑے تھے. وہ آپ کے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے تھے. اور میں نے ایسا ملٹری کا ایکٹ جو کہ سپورٹیو ہے، اور مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بڑی بڑی باتیں عمران خان کے ہی الفاظ میں، عمران خان کے ہی زبان میں اہم ترین جنرل باجوہ کے بارے میں ہیں، لیکن دوسری طرف جنرل باجوہ کے بارے میں وہ ایک پوری چارج شیٹ دے رہے ہیں. اب کیا حقیقت ہے اپنے مہمانوں سے بات کروں گا. اب میں آتا ہوں ایک اور ویڈیو کی طرف جو بہت ہی اہم ہے اور وہ ہر پاکستانی کے لیے اہم ہے، اور اس کے اوپر مودی نے جو کہا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا. پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. Is your goal vis-a-vis India and Pakistan nuclear disarmament? I'm completely against nuclear arms. I always have been. We've had 3 wars against India. And ever since we've had nuclear deterrent, we have had no war between the two countries. We have border skirmishes, but we've never faced war. The moment there's a settlement on Kashmir, I believe the two neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. جی ان کا یہ بیان آپ نے سن لیا. عام لفظوں میں یہ کہہ دیجئے کہ وہ بالکل ایٹمی ہتھیار کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور کشمیر کا ایشو ریزالو ہو جائے تو پھر پاکستان کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے سوال پر ایک اور مودی صاحب جو وزیر اعظم بھارت ہیں، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہتے ہیں کہ کشمیر ڈسپیوٹ ختم ہو جائے تو ہم اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کا خیال ہے، لیکن ہم کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں اپنا ایٹمی پروگرام ختم نہیں کریں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں صرف پاکستان سے نہیں اور بھی ملکوں سے خطرات ہے. یہاں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو صرف بھارت سے نہیں بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے دشمن ہیں، جن میں اسرائیل بھی ہے اور ممالک بھی ہیں. تو یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا ایٹمی میزائل، ایٹمی ہتھیار کے بارے میں. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ جناب عبداللہ گل صاحب ہیں، تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں احمد جواد صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، آپ کا ہی بہت شکریہ سر، آپ نے ہم جوائن کیا. عبداللہ گل صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ آتا ہوں جنرل باجوہ کے حوالے سے، جو اس وقت سوشل میڈیا میں خود عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے اتنی زیادہ ہے کہ میں کیا نکالوں، سب کے ہاتھ میں ہے، سب کے ٹپ پہ ہے کہ انہوں نے باجوہ صاحب پر جو ہے وہ الزامات کا ایک بوچھاڑ کر دی ہے. اور یہاں جو میں نے ویڈیو دکھائی ہے اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ عمران خان باجوہ صاحب تو ایک فرشتہ تھے عمران خان کے لیے. کیا کہتے ہیں سر؟ میرے خیال میں یہ تو ویڈیوز بھری پڑی ہیں، ان کے اخباری بیان، ان کے اردو کی بھی وہ ویڈیو جس میں انہوں نے کہا تمام فیصلے میں خود کیا کرتا تھا اور جنرل باجوہ سے بہتر مجھے آدمی نہیں ملا. اور سب باتوں کو چھوڑ دیں، میں جنرل باجوہ صاحب کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ 8 مارچ 2000 جو ہے وہ ان کا بیان موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور ہم گورنمنٹ اور جو آرمی ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے. اور اس کو بھی چھوڑ دیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر اتنی خامیاں تھیں تو وہ ایکسٹینشن 3 سال کی انہوں نے کیوں دی تھی؟ اس کا اگر کوئی جواب ہے تو میں بالکل سننا چاہوں گا ان کے منہ سے. اب جو آپ نے ویڈیوز دکھائی ہیں جس کے اندر یہ بڑی بھیانک ویڈیوز ہیں، اس سے پہلے بھی ذرا تاریخ کے اوپر نظر بڑھائیں. ایران جب وہ گئے سرکاری دورے کے اوپر وزیر اعظم، تو وہاں کے صدر کے سامنے انہوں نے یہ بولا کہ آپ کے ملک میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہاتھ ہے. آپ بطور وزیر اعظم یہ پیغام دے رہے ہیں. مجھے ان کے ایک سابق وزیر جو کہ اس میٹنگ میں وہاں بیٹھے تھے، ایرانی وزیر کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا افسوس ہوا یہ بات ان کے منہ سے پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ سن کے، گو کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند تھی. اس کے بعد وہ امریکہ جاتے ہیں اور غالباً وہاں رینڈ کارپوریشن میں، یا مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید بروکنز انسٹیٹیوٹ کے اندر، وہ بیان دیتے ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو ہے وہ القاعدہ کو ٹریننگ دی. بخدا ڈاکٹر صاحب کبھی ایسا نہیں ہوا. القاعدہ نے ہمارے بندے مارے،
ان کو کبھی ٹریننگ دے سکتے ہیں ہم؟ مطلب خدا کے لیے آپ بطور وزیر اعظم کیا چارج شیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو؟ اس کے بعد شیرین وزاری اور دیگر لوگ جو ہے وہ باقاعدہ خطوط لکھتے ہیں. اندلیب عباس جو ہے وہ آ کے باقاعدہ بتاتی ہیں کہ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ یو این کے اندر شکایت لگائیں پاکستان کو. آپ کیا ہیومن رائٹس وائلیٹر کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر ابھی یہ جو ایٹمی ہتھیار کے حوالے سے یہ جو ایچ بی او کو جوناتھن سوان کو انٹرویو دیا, یہ ایچ بی او میکس کا انٹرویو ہے غالباً 20 جون 2021 کا. اس کے اندر جو ہے وہ بڑا ہی بھیانک نقشہ پیش کرتے ہیں. ایک طرف جو ہے 5 اگست 2019 کو ان کے دور حکومت میں کشمیر اینیکس ہو جاتا ہے, اور کشمیر اینیکس ہو کے 3 جمعے خاموشی 1 منٹ کی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں کہ میں ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف تھا, اور پاکستان جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ طلب کر دینے چاہیے. مطلب کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ نے جو مرضی اٹھا اور بیان دے دیا. آپ بطور وزیر اعظم آپ ریسپانسبل ہیں. فیصل بن خالد کو کس نے جو ہے وہ اسرائیل کا پاسپورٹ جو ہے وہ اسرائیل جانے کی اجازت پاکستانی پاسپورٹ پہ دی؟ کس نے یہودیت کا کھانا جو ہے وہ مذہب کے کھانے میں پاکستانی جو ہے وہ آپ کے شناختی کارڈ کے اندر اجازت دی؟ کیا یہ سب 2019-24 جنوری کو نہیں ہوا تھا؟ تو پھر یہ کس کا دور حکومت تھا؟ کیا اسرائیلی جہاز 2018 اکتوبر کو جو ہے وہ کیا پاکستان نہیں آیا تھا؟ وہ کس سے ملا تھا؟ کیوں ملا تھا؟ اس کے کیا مضمرات تھے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے اندر کیا ڈیل ہوا؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں. باجوہ صاحب جو ہے بالکل میرے خیال میں ہی شوڈ بی ریسپانسبل, لیکن وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ 2 سال تک وہ نہیں بول سکتے. یہ ان کی منصب کے ساتھ جو ہے ایک نیوکلیئر کنٹری کا آرمی چیف جو ہے وہ زبان نہیں کھول سکتا. ہاں, لیکن جس طرح سے ایک نیوکلیئر کنٹری کا پرائم منسٹر غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. یہ ہماری جو اسٹیٹ سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی کھلے عام وائلیشن ہے. پھر جو ہے وہ آپ نے آڈیوز کی بات کی. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کیا وجہ ہے کہ بریڈ شرمن ہے, یہ ٹیڈ لیو ہیں, یہ کرسٹینا لیم ہیں, یہ جو ہے وہ بروس ریڈل ہیں, یہ ایک میجر گورو آریہ ہیں, یہ تمام پاکستان کے جانی دشمن ہیں, لیکن آج عمران خان صاحب کے یہ حق میں بول رہے ہیں. کیا وجہ ہو گئی ہے کہ دشمن اتنی تعریفیں کرنا شروع ہو گیا ہے, آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا؟ مجھے تو میرے والد نے ایک ہی بات بتائی تھی کہ جس دن دشمن تمہاری میری تعریف کرے گا عبداللہ گل, اس دن سمجھنا کہ تمہارے باپ نے کوئی غداری کی تھی. میں تو یہ بات جانتا ہوں, تو میں آپ کو بالکل اسٹریٹ بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں نا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اسٹیٹ کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف آپ جو ہے وہ ایسا واویلا مچا رہے ہیں. چلیں آپ نے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا نہیں کیا ہوگا, لیکن یہ بتا دیں کہ جب ابھی انگلینڈ کے اندر حالیہ جب چیف آف آرمی سٹاف کی تصاویر کے بے ادبی کی گئی, بے حرمتی کی گئی, بے توقیری کی گئی, تو کیا عمران خان صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یا کوئی بیان میں یا کوئی ویڈیو کے اندر اس کی مذمت کی؟ اور اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے, میں آگے آپ سے بات کروں گا. احمد جواد صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. احمد جواد صاحب, یہ 2 ویڈیو ہے آپ کے سامنے, آپ نے سنی ہوگی. تو ایک جنرل باجوہ کے حوالے سے ہے, اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کے حوالے سے ہے. عمران خان کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے, کیا کہیں گے سر؟ جی ڈاکٹر صاحب, آئی ڈونٹ نو آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر, آ رہی ہے. ادھر تو آ رہی ہے, اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو ابھی تک کی گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک سب سے پہلا جو سبجیکٹ ہے وہ عمران خان کی 2 مختلف سٹانس ہیں باجوہ صاحب کے بارے میں. آپ نے اس کی ویڈیو بھی دکھائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 جو سٹانس ہیں اس میں سے یقیناً ایک تو غلطی ہے عمران خان کی. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ غلطی وہ ہے جب وہ باجوہ صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے, یا وہ غلطی وہ ہے جو آج وہ باجوہ صاحب کے اوپر ایلیگیشنز لگا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عمران خان کی سٹیٹمنٹ کی طرف نہ بھی جائیں, ہم صرف باجوہ صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو آج پورے پاکستان میں سنی جا رہی ہے اور جس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے, کویسچنز بھی اٹھائے جا رہے ہیں, اور جس کے وٹنس جو ہیں وہ 25 صحافی ہیں, اس کا وٹنس منسٹری آف فارن افیئرز ہے, جس میں باجوہ صاحب 25 صحافیوں کو یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم تو لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں, ہمارے تو ٹینک ہی نہیں کام کرتے. اور 25 صحافیوں کو میسج دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پوری دنیا بشمول بھارت پاکستان کے آرمی چیف سے یہ سن لے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں, ہمارے ٹینک کام نہیں کرتے. جب یہ میسج بھارت تک پہنچ جاتا ہے یا بھارت کے دشمنوں تک پہنچ جاتا ہے, آپ کو پاکستان کے سپہ سالار سے پہنچ جاتا ہے, آپ کو ہارسز ماؤتھ سے پہنچ جاتا ہے, تو پھر ہم عمران خان کو کیا کہیں؟ ہمارا اگر اپنا سپہ سالار اگر اتنا بڑا بلنڈر کر سکتا ہے, یہاں پہ نہیں مجھے پتا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا یہاں پہ کوئی بغاوت کا کوئی ایلیمنٹ شامل ہے, یہ پاکستان کا قانون اور آئین ڈیسائیڈ کرے. لیکن ایک سٹیزن ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں, نہ صرف میں بلکہ پاکستان کا ہر شہری, کہ یہ پاکستان کے سپہ سالار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ میسج دے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں. اگر لڑنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر فوج رکھنے کا کیا فائدہ؟ پھر آپ اپنے ملک کا اتنا دفاعی بجٹ جو آپ تعلیم سے کھینچتے ہیں, ہیلتھ سے کھینچتے ہیں, انفراسٹرکچر سے کھینچتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہو, آپ کے بارڈرز کی حفاظت ہو, اس مقصد کے لیے آپ 75 سال سے ان افواج کے اوپر اپنی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن اس انویسٹمنٹ کو ایک سپہ سالار بتاتا ہے کہ وہ تو ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. دیکھیں اس صورت میں تو میں عمران خان کی وہ سٹیٹمنٹ جو کہ پہلے آپ نے ویڈیو میں دکھائی, میں سمجھوں گا وہ ان کی غلطی تھی, یہ ان کا ججمنٹ ایرر تھا. لیکن اب جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو تو باجوہ صاحب خود ثابت کر رہے ہیں اور اس کے بے شمار وٹنس ہیں. اگر اب ہم اس چیز پہ چلے جائیں کہ بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے یا ویسٹ کیا کہہ رہا ہے, تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہسٹری پاکستان میں بلومبرگ پہ آؤں گا سیکنڈ اس میں. ابھی تو مجھے ذرا وہ ایٹمی ہتھیار کے اوپر جو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کشمیر, جی بڑا ویری امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب. اچھا اب ایٹمی ہتھیار پہ آ جائیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ظاہر ہے کہ میں عمران خان کے ذہن میں کیا جسٹیفیکیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوگی, میں آپ کو اپنا ایک تجزیہ دے دیتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا جرمنی اور جاپان کے پاس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ایٹمی ہتھیار ہے؟ اور کیا وہ دنیا کی تیسری اور چوتھی بڑی اکانومی ہیں یا نہیں؟ کیا سوویت یونین دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ ہونے کے باوجود ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا؟ کیا دنیا میں ساؤتھ کوریا جیسی کنٹریز یا دنیا میں اور جتنی کنٹریز اور نیشنز جنہوں نے ترقی کی ہے کیا ایٹمی ہتھیار کے بل بوتے پہ کی ہے؟ ایٹمی ہتھیار اگر آپ اسی انٹرویو میں دیکھیں تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس نے ڈیٹرنس کا رول پلے کیا ہے. اور ڈیٹرنس کا رول ظاہر ہے کہ آپ کو کیوں چاہیے ہوتا ہے جب آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا دشمن آپ کے سامنے کشمیر کی وجہ سے کھڑا ہے. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے یہ ایٹمی ہتھیار جو ہے رکھنا یا نہ رکھنا, یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پارلیمنٹ کا کام ہوگا, ایک حکومت کا کام ہوگا, اس کے اندر کنسلٹیشن ہوگی. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ملک کو جاپان بنا دیں, میرے ملک کو ساؤتھ کوریا بنا دیں, میرے ملک کو جرمنی بنا دیں, خدا کے لیے میرے ملک کو سوویت یونین مت بنائیں. مجھے ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ نہیں چاہیے جو میرے غریب عوام کے منہ میں روٹی چھین لے. آج میرے ملک کی 80% آبادی جو ہے وہ روٹی کے لیے رول رہی ہے. وہ میں ان کو کیا ایٹمی ہتھیار جا کے پلیٹ میں رکھ کے دوں؟ ٹھیک ہے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. کیونکہ ٹائم تھوڑا سا آگے ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا احمد جواد صاحب, میں کسی کو انٹرپٹ نہیں کرتا اور اس کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کو ختم کرنے کی سازش تو بہت پرانی ہے. اس میں سب سے اہم کردار اسرائیل کا تھا اور وہاں سے جہاز اڑے تھے. اس وقت سعودیہ میں وہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو پاکستانی تھا اور اس کا انٹیلیجنس کا تھا, اور اس نے خبر دی جس کی وجہ سے پاکستان نے اس کے دفاع کیا. اس کا مطلب پاکستان کا مسئلہ صرف کشمیر نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ اسرائیل بھی ہے اور دوسری قوتیں بھی ہیں, جیسے کہ مودی نے کہا تھا. میں آؤں گا دوبارہ آپ کے پاس. آپ کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہ اسرائیل ہے نہ انڈیا ہے, ہمیں انورٹ دیکھنا ہے. باجوہ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ موجود ہے ریکارڈ پہ, جس میں انہوں نے کہا تھا
ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اندر دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے بہت اچھا. اندر پرابلم ہے, ٹھیک. اپنے آپ کو ٹھیک کر اب لیں گے, اندر کون ہے؟ بھارت اسرائیل سب ٹھیک ہو جائے گا. اب اندر کون ہے, اس کے اوپر تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں ذرا پوچھ لیتا ہوں پی ڈی ایم کے جو ہمارے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب ہیں. حافظ حمداللہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو اور تمام دوستوں کو عید مبارک ہو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہو یا جمعیت علماء اسلام کا موقف ہو یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا, بالخصوص مولانا صاحب کا, مولانا صاحب روز اول سے ان کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے, اس کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے, اس کا ایجنڈا پاکستانی قوم نہیں ہے, اس کا ایجنڈا پاکستان کا استحکام نہیں ہے. یہ ہمارا مدعا تھا. ان کا ایجنڈا ایک عالمی بین الاقوامی قوتوں کا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا, ان کے ہاتھ میں تمایا ہوا ایجنڈا ہے. یہ شخص اس کی تکمیل کے لیے آیا ہے. یہ بطور مہرے, بطور اعلیٰ، یہ دیہڑی پہ کام کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے, کچھ چیزیں تو عبداللہ گل بھائی نے آپ کے سامنے رکھ لی جو ایک حقیقت ہے, کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. کوئی ہوائی باتیں انہوں نے نہیں کی. کیا سی پیک چین اور پاکستان کے درمیان معاشی حوالے سے ایک میگا پروجیکٹ, ایک ایگریمنٹ تھا؟ اب اس سی پیک کی جو خفیہ سیکرٹ ڈاکومنٹ تھے, وہ راز عمران خان نے امریکہ اور IMF کے حوالے نہیں کیا. اب یہ جو حلف اٹھاتا ہے وزارت عظمیٰ کا, اس میں ان پر یہ لازم ہے کہ پاکستان کی سیکریسی کو انہوں نے سیکریٹ رکھنا ہے, راز میں رکھنا ہے, ان کو افشا نہیں کرنا. لیکن یہ افشا کیا, انہوں نے تو IMF اور امریکہ کے حوالے کیا اور سی پیک پر کام معطل کیا. کیا سی پیک کی کامیابی میں پاکستان کی معاشی حوالے سے کامیابی نہیں تھی؟ اب اس کا راستہ کس نے روکا؟ عمران خان نے روکا. کیا یہ پاکستان کے ساتھ دوستی تھی؟ دیکھیے, ریاست کی بنیادی طور پر اگر آپ ریاست مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, 2-3 چیزوں کو مضبوط کرنا ہوگا. ایک ریاست کی دفاعی لائن ہے, دفاعی قوت ہے, ایک ان کی معیشت ہے. آپ بتائیے, اس شخص نے آپ کی دفاعی قوت کو بھی نشانہ بنایا, آپ کی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا. معیشت کی ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھ لی. دوسرا مثال معیشت کا یہ ہے کہ انہوں نے IMF کے ساتھ وہ معاہدہ کیا. جب انہوں نے معاہدہ کیا, اس وقت کے معاشی ماہرین کی گفتگو آپ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے تباہ کن اور خطرناک معاہدہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی ڈکٹیٹر حکمران نے, نہ کسی آمر نے, نہ کسی جمہوری حکمران نے کی ہے جو معاہدہ عمران خان نے کیا ہے. اور پلس انہوں نے اور کیا کیا, معاہدے کو توڑا. کیوں توڑا؟ یہ بھی ایک لمبی بات ہے. کیا یہ پاکستان کی معیشت کو نشانہ نہیں بنانا؟ اب ایک شخص وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, سی پیک بند کرنے کی صورت میں, سیکرٹ ڈاکومنٹ امریکہ اور IMF کے حوالے کرنے کی صورت میں, اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کرنے کی صورت میں. یہ چیزیں آپ کے سامنے. پھر آپ بتائیے, یہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ایٹم بم یا ایٹمی ہتھیار یا ایٹمی اثاثے, یہ آپ کی دفاعی قوت ہے. کیا ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی, اس پھانسی کے پس منظر میں ایک بنیادی وجہ یہ ایٹم بم کا آغاز تھا جو ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا. تو جب آپ نے ایک وزیر اعظم کو گنوا دیا اور قوم نے ایک پیسہ جمع کر کے وہ ایٹم بم بنایا آپ کے پڑوس میں, جس طرح آپ نے کہا انڈیا اپنے جگہ پر آپ کا دشمن ہے, کیا اسرائیل آپ کا بانجا ہے؟ یہ کون ہے؟ اسرائیل آپ کا دشمن نہیں ہے. تو اس لیے تو یہ شخص کے ہاں جب فوج کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کے صرف سالار کے بارے میں وہ میر صادق اور میر جعفر کی بات کرتے ہیں, تو ان کے
ہاں ایٹمی طاقت کی کیا اہمیت ہے, ہتھیاروں کی کیا اہمیت ہے. کیا آپ نے انڈیا کے اس ریٹائر فوجی یا حاضر سروس فوجی جو انٹرویو دے رہا ہے آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو نقصان دیں, ان کو تباہ کر دیں, ان کو معاشی سیاسی ہر حوالے سے تنہا بھی کر دیں اور تباہ و برباد اور کمزور کر دیں. لیکن جو کام ہم نے کرنا تھا وہ تو عمران خان کر رہا ہے. سر تھینک یو. میں اس وقت ایک بریک میں جاؤں گا, ایک بریک میں جاؤں گا. کہ وہ مفت میں کر رہا ہے, عمران خان مفت میں کر رہا ہے. آپ کی حکومت اب پکڑیں سر. ایک میں ابھی پوچھتا ہوں آ کے, ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی عبداللہ گل صاحب, اب آپ کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ احمد جواد صاحب نے بہت اہم سوال اٹھا دیا ہے کہ ہمیں کسی ایٹمی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خوشحالی کی ضرورت ہے, اور پھر ان کی گفتگو ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ جی میں تو پہلی بات یہ ہے کہ بالکل اس کو سختی سے مسترد کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ محمد, سورہ انفال, سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. کیا ہم قرآن کے ساتھ چلیں گے یا اس کے برخلاف چلیں گے؟ پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے, دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, تو اس دن ان کے گھر میں تلواریں موجود ہوتی ہیں دیوار پہ, گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جن ممالک کا نام لیا ہے, بوشیل ایئر بیس کے اوپر 20 نیوکلیئر بام جو ہیں وہ نیٹو کے تحت جو ہے وہ جرمنی میں رکھے گئے ہیں, B-61 ٹائپ کے. اس لیے پہلی بات تو یہ بڑا واضح کر لیں, کیونکہ فوکوشیما کے اندر جب جاپان کے اندر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندر پرابلم آئی تھی 2011 کے اندر, تو اس کے بعد جرمنی نے آہستہ آہستہ نیوکلیئر پاور جو ان کی بجلی کے حوالے تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ کام کیا تھا. اب ایک تو پہلے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. دوسرا جاپان کا, آج جاپان کے پاس اکانومی ہے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ 0% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر انہوں نے بینک میں پیسہ لاکر کی طرح رکھا ہوا ہے. نارتھ کوریا جو ہے وہاں سے ایک میسائل جو ہے وہ چلاتا ہے تو وہ پورا جاپان جو ہے وہ تھرتھرا جاتا ہے. کیا پاکستان جب تک وار میں رہا, جب تک کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر نہیں تھا, پاکستان نیوکلیئر اس لیے ہے کیونکہ نیوکلیئر ہمارا ڈیٹرنس ہے, اور ڈیٹرنس کی بنیاد کے اوپر ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہے اور ڈیفائی کرنا ہے ان کو, کیونکہ ایسے آپ نہیں کر سکتے. انڈیا کے جو عزائم ہیں انہوں نے بڑے واضح بتایا ہوا ہے, وہ پاک کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اسرائیل نے جو ہے وہ بتایا ہوا ہے واضح طور پہ, ان کی یہ پالیسی ہے, اسٹیٹڈ پالیسی, کہ یا ہم رہیں گے یا پاکستان رہے گا, کیونکہ نظریے کی بنیاد کے اوپر ایک ہی ملک قائم رہ سکتا ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. اب آپ جو ہے کہ جناب نیوکلیئر تلف ہونا چاہیے, ہمیں روٹی دینی چاہیے, روٹی کی گارنٹی کون کرے گا؟ یہ بتا دے کہ وہ کون سے جو سنہری خواب تھے جس کے اوپر ہم نے 50 لاکھ جو گھر تھے وہ ڈیلیور کر دیے ہوں گے یقیناً ہم نے, اور 1 کروڑ نوکریاں بھی جو کسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنے نیوکلیئر تلف کر دیں. نا بڑا آسان کام ہے. اس کے لیے قوم کے کیا اس زمانے میں علی بھٹو صاحب کا حافظ صاحب نے ابھی ذکر کیا, تو کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن بم بنائیں گے؟ یہ کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ آخر وہ بھی ایک اسٹیٹسمین تھے, ان کو ایک بڑا تجربہ تھا, پاکستان کا ایک بنام تھا, گو کہ میرے ان کے بہت سارے خیالات سے اختلاف رائے ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آنے والے تمام لیڈرز, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے, مسلم لیگ کے تھے, وہ انٹرم سیٹرز تھے یا کوئی اور تھے, انہوں نے جو ہے نیوکلیئر کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کی تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات کرنا ٹیلی ویژن کے اوپر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے وہ ڈائریکٹ چیلنج کرنا ہے, یہ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ ٹی وی اینکر بھی کچھ عرصے سے جو ہے 2018 سے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے جو ہے وہ راگ الاپ رہے ہیں. یہ احمد جواد صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نیوکلیئر تلف اگر ان کے بقول کر دیا جائے تو کیا احمد جواد صاحب لکھ کے مجھے سیکیورٹی کی آپ کی گارنٹی دیتے ہیں؟ کیا پاکستان میں یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, کیا افغانستان کے اوپر نیوکلیئر ہوتا تو کیا آج افغانستان ان کو سیدھا نہ کر دیتا؟ کیا آج عراق کے پاس ہوتا تو کیا آج عراق ان کو آنے دیتا؟ کیا وہ حقیقت نہیں ہے کہ سیریا کے اوپر کیا ہوا؟ کیا روہنگیا کو ہم بھول گئے ہیں؟ کیا ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کا جس طریقے سے جو ہے وہ تیل کیا گیا ہے, کیا وہ ہمارے جو ہے وہ نظر میں نہیں ہے؟ اور پھر یوکرین سب سے بڑی بات ہے. ابھی احمد جواد صاحب میں حیران ہوں کہ آپ ایک سمجھدار آدمی ہے, یوکرین کی جنگ ممکن تھی کہ اگر یوکرین کے پاس نیوکلیئر ہوتا,
ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کس نے دی تھی؟ امریکہ نے دی تھی. آج وہ گارنٹی کہاں گئی؟ کیا یہ بات پہلے دن زیلنسکی نے باقاعدہ بولی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، ہمیں نیوکلیئر تلف کرنے کا بولا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ ہمیں روس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے پھینک دیا گیا؟ واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ ہاؤ کین وی ایون تھنک آف ہم نیوکلیئر اپنے ویپنز کو جو ہے وہ شیڈ کر دیں؟ آپ کے پاس کیا دنیا میں امریکہ نہیں ہے؟ کیا اس کی اکانومی نہیں چل رہی؟ کیا انگلینڈ کی اکانومی نہیں چل رہی؟ کیا فرانس کی اکانومی نہیں چل رہی؟ کیا روس کی یا چین کی نہیں چل رہی؟ چین سب سے بڑی مثال ہے، تو کیا نیوکلیئر کے بغیر ہے؟ ٹھیک ہے. میں احمد جواد صاحب کی طرف آتا ہوں. احمد جواد صاحب، آپ کے سامنے انہوں نے کچھ سوال اٹھائے ہیں، اس کا جواب آپ دینا چاہیں ضرور دیجیے گا، اور یہاں پر آپ ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے کہ بلومبرگ ہو، ٹائمز میگزین ہو یا وال اسٹریٹ جرنل ہو، وہ تینوں معتبر امریکی جریدے ہیں جو کہ عمران خان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ معاشی بحران پیدا کر رہے ہیں، وہ سیاسی انتشار کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں، اور دہشت گردوں کی انٹری یعنی دوبارہ ان کے دور میں شروع ہو گئی ہے. اور ایک اور جو بڑا الزام بلومبرگ لگایا ہے وہ یہ لگایا ہے کہ اس کی پشت پناہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ 5 منٹ ہے آپ کے پاس سر. دیکھیں پہلے تو میں عبداللہ گل صاحب کی جو بات ہے اس کو میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. عبداللہ گل صاحب نے، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج آپ پروگرام کے بعد اس پروگرام کو دوبارہ دیکھیے گا، اور پھر آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ جو میں نے بات کہی ہے اس میں خود ہی فرق نظر آ جائے گا. میں تھوڑا سا اس کی تشریح فرما دیتا ہوں. تشریح یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر ابھی نہ تو میں نے، نہ ڈاکٹر دانش نے، یا کسی اور نے، یا ایون عمران خان نے، کسی نے نہیں یہ کہا کہ ایٹمی ہتھیار کو تلف کر دیں. تو اس لیے اگر آپ کی ٹوٹل اس ایکسپلینیشن کی بنیاد یہ ہے کہ somebody has said کہ ایٹمی ہتھیار تلف کر دیں، تو آپ کی تو بنیاد ہی نہیں ہے. پھر اس پروگرام میں تو کسی نے نہیں کہا. آپ کو جو بات، آپ کو نہیں بلکہ مطلب ایک نیشنل لیول پہ ایک ڈیبیٹ ہے، اس کے حوالے سے جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. نمبر 1 کہ عمران خان کا بھی جو انٹرویو ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں ڈیٹرنس، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب دشمن ایلیمنیٹ ہو جائے، اور اس دشمن کے ایلیمنیشن کی بنیاد وہ کیا بنا رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. آپ کا کشمیر کے علاوہ انڈیا کے ساتھ کیا پنگا ہے؟ کشمیر کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے نا 75 سال سے جنگیں کر رہے ہیں. وہ تو نہیں ملا، ہاتھ سے بھی چلا گیا ہے. اس کے بعد باجوہ صاحب نے بھی اس کے بعد مودی کو بلانے کی کوشش کی، اس کے بعد بتایا کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں. تو ہمارا مسئلہ تو کشمیر ہی تھا نا سارا. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، یا اگر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، یا انڈیا جو ہے وہ مان جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایٹمی ہتھیار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایٹمی ہتھیار میں نے آپ کو تاریخ کے پرسپیکٹو میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، مطلب ایک نیشنل ڈیبیٹ کے طور پہ، کہ ہمیں ایگزامپل بننا چاہیے جاپان کا، ہمیں ایگزامپل بننا چاہیے جرمنی کا. اب اس میں بھی آپ کو ایک اسلام سے ہی ایک بات کہہ دیتا ہوں. ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا سو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے وہ بھی ناقابل برداشت ہے. تو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں کہ ہمیں جو ہے ہر صورت میں ہمیں ایٹمی ہتھیار چاہیے، لیکن ہمارے جو ہے لوگ جو ہیں بھوک سے بے شک مر جائیں، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن ہمیں جو ہے ہر صورت میں جنگ کرنی ہے. اچھا احمد جواد صاحب ایک سوال کر دوں، ایک چھوٹا سا سوال قرآن کی انٹرپریٹیشن کو جو ہے ایک چھوٹا سا استعمال کرنا چاہیے، ایک چھوٹا سا سوال، جس سے غربت ہو جائے. ایک چھوٹا سا سوال کر لوں اگر اجازت ہے. جی کہ کیا یہ کیا گارنٹی ہے یا کیا یہ سوال ہے کہ ایٹمی ہتھیار نہ ہو تو آپ کے ہاں کتا جو ہے وہ بھوکا نہیں سوئے گا؟ کیا ایٹمی ہتھیار نے روکا ہوا ہے آپ کو کتا؟ جی ایٹمی ہتھیار نے روکا ہوا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یا آپ کی نااہلیت نے روکا ہوا ہے، یا آپ کی نااہلیت نے روکا ہوا ہے، یا آپ کی غلط پالیسی نے روکا ہوا ہے، یا آپ کی جو نیشنل انٹرسٹ میں کے بجائے ذاتی انٹرسٹ میں یا کرپشن نے روکا ہوا ہے، یا ایٹمی ہتھیار نے روکا ہوا ہے؟ اس کا ذرا جواب ایک لائن میں ضرور دیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک تو چیز میں بار بار جو کلیریفائی کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے ایٹمی ہتھیار کو تلف کر دیں یا آپ اس کو ختم کر دیں. ہم یہاں پہ ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں
کہ اگر ہمارا اگر دشمن نہیں ہے تو پھر اس کی ضرورت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. دوسری ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کر رہے ہیں کہ کیا قومیں جو ہیں وہ عظمت کے نشان پہ ایٹمی ہتھیار کے ساتھ پہنچی ہیں. تو مجھے تو وہ قومیں بے شمار نظر آتی ہیں کہ جو ایٹمی ہتھیار کے بغیر پہنچی ہیں. مجھے وہ قومیں جو ہیں وہ ٹوٹتی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آئی ہیں کہ جن کے پاس ایٹمی ہتھیار تھا, اور وہ سوویت یونین کی ایگزامپل ہے. اور جو آپ نے بات کہی ہے اس کی میں مثال صرف آپ کو یہ اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مس گورننس ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اپنے ملک کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیتے ہیں, جب ہم اس کو ایک ویلفیئر سٹیٹ سے ختم کر کے ہمارا آبجیکٹو اور ہمارا فوکس جو ہے وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ کا بنتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ ہم نے 75 سال میں کیا گین کیا؟ آپ نے آدھا ملک گوایا سیکیورٹی سٹیٹ بنوا کے. آپ نے ایٹمی ہتھیار لینے کے بعد کیا آپ نے کشمیر کو آزاد کروایا؟ کیا آپ نے کوئی اور اپنا ملٹری یا اسٹریٹجک آبجیکٹو اچیو کیا؟ نہیں کیا آپ نے. آپ جتنی مرضی ایک سیکیورٹی سٹیٹ سے جو بھی آپ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن اس سے نہ تو آپ کوئی عظیم قوم بنیں گے, نہ آپ کو دنیا ریکگنائز کرے گی. انڈیا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ایٹمی ہتھیار ہے اور وہ کہتے ہیں رکھیں گے ہم, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور یا دنیا میں بڑی طاقتوں میں شمار کرتے ہیں. اس کا ریزرو کتنا ہے سر؟ اس لیے انڈیا کا ریزرو کتنا ہے سر؟ سر ان کا تو کچھ 600 ارب ڈالر. شاباش, بہت اچھی بات کی ہے. اب میں اس پہ نہیں آ رہا, میرا سوال دنیا کی ایٹمی طاقت ہے بھارت میں, اور نہیں جا رہا ہے کہیں. دنیا کی ایٹمی طاقت ہے, 1 ارب کی آبادی ہے, وہاں بھی غربت ہے, وہاں ہم سے زیادہ غربت ہے, لیکن وہ ایٹمی ملک ہے, اور اس کے علاوہ 600 ارب ہے. تو وجہ ایٹمی طاقت ہونا نہیں ہے سر. آپ کا ایٹمی ہتھیار آپ کو غربت سے نکلنے کے لیے نہیں منع کر رہا. آپ کا ایٹمی ہتھیار دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا سو رہا ہے تو اس کے لیے منع نہیں کر رہا ہے. عام آدمی کو, عام پاکستانی کو کھانا دینے کے لیے یا ریزرو بنانے کے لیے یا ایکسپورٹ امپورٹ کرنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی نااہلیت ہے تو وہ اس ملک کے حکمرانوں پہ ہے. میں ذرا سا آگے نکلتا ہوں, ٹائم کم ہو گیا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا حمداللہ صاحب کی طرف بھی چلا جاتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, پھر حمداللہ صاحب کی طرف آتا ہوں. حمداللہ صاحب, آپ کی حکومت کمزور ہے, بزدل, یا آپ کی جو یہ اتحادی ہیں ان میں بہت زیادہ اختلاف نظر آ رہا ہے موجودہ حالات کی بنیاد پر؟ یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. کیونکہ آپ پی ڈی ایم کے ترجمان بھی ہیں تو یہ سوال ضرور میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں. آپ کا پوائنٹ آف ویو, آپ کے پاس 4 منٹ ہے کہ سر یہ جو بینچ ہے, 3 رکنی بینچ, اس کو ایک طرف حکومت نہیں مانتی اور دوسری طرف پارلیمنٹ نہیں مانتی. پی ڈی ایم کے سربراہ نے بھی کہا ہم نہیں مانتے. لیکن جب آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر حکومت کے وزیر کس بنیاد پر مذاکرات کرنے کے لیے وہ گئے ہیں چیف جسٹس یا اس بینچ کی کہنے کی بنیاد پر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر اس ایشو کو لے کر سیریس قسم کا آپ کے اختلافات ہیں. کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پوری صورتحال شاید آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی وفاقی وزراء اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو مولانا صاحب سے اسی سلسلے میں وہ رابطہ کر چکے ہیں, بیٹھک ہوئی ہے کہ ہمیں مذاکرات کے لیے ایک ہونا چاہیے تاکہ الیکشن کے حوالے سے ہم ایک متفقہ نقطے پر پہنچ سکیں. لیکن آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف بعثت سربراہ پی ڈی ایم, بعثت امیر جمعیت علماء اسلام, بعثت کوalition حکومت کا ایک پارٹ اور ایک حصہ. انہوں نے کہا کہ ایک طرف پارلیمنٹ ہے, ایک طرف سپریم کورٹ ہے. پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ سپریم پارلیمنٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے. ہمارا ماننا یہ ہے, اور پوری سیاسی قیادت کا, کہ اصل سپریم وہ پارلیمنٹ ہے. تو جب پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمنٹ تو فیصلہ کر چکی ہے کہ موجودہ بینچ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. نمبر 2, پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ فیصلہ 3 کا نہیں ہے بلکہ 4 کا ہے.
تو جب پارلیمنٹ سپریم ہے اور تمام ادارے پارلیمنٹ کے سامنے سرنگوں اور ان کے سامنے جواب دہ ہے اور آئین کا خالق بھی پارلیمنٹ ہے، اب مذاکرات کی نوبت ہے تو 4 اپریل سے پہلے جب تمام پارٹیوں کی وکلاء نمائندگی کرتے ہوئے منتیں جج صاحبان کے سامنے کرتے رہے کہ ہمیں موقع دیا جائے، لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا. پی ٹی آئی کے وکلاء کو موقع دیا گیا. اس وقت تو ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا تھا کہ ہم بات کریں، لیکن جب 4 اپریل کا فیصلہ آیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہو، باوجود اس کے کہ پارلیمنٹ کی رائے بھی آپ کے سامنے اور سپریم کورٹ کے اندر ججوں کا جو رائے ہے وہ بھی آپ کے سامنے کہ یہ سوموٹو بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. یہ فیصلہ 3 اور 4 کا ہے، خود ججز نے کہا. تو جب ججز اکثریت کہتے ہیں کہ فیصلہ سر آپ میرے سوال پہ آئیں. ججز کو چھوڑ دیں، ججز غلط ہیں، ججز تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مانو. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، تو پارلیمنٹ کا قائد ایوان اور پارلیمنٹ کی بنیاد پر بننے والی حکومت کس بنیاد پر جا کر اس 3 رکنی بینچ کے سامنے کھڑے ہو کر پنچایت بنانے کی بات کر رہی ہے؟ سعد رفیق گئے سر، آپ اس حکومت کا حصہ ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ دیکھیں نا جی بتائیں سر. آپ ڈاکٹر میں سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو جب صورتحال سارا یہ ہے پھر تو نہیں جانا چاہیے تھا نا. اگر جانا بھی چاہیے، جیسے کہ کل بھی مولانا صاحب نے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ججز کے سامنے، اس بینچ کے سامنے یہ موقف رکھے کہ پارلیمنٹ آپ پر عدم اعتماد کر چکی ہے، لہذا بینچ پر ہمارا اعتماد نہیں ہے. تو جب نہیں ہے، سوری، معذرت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اس پوائنٹ پر کہ مذاکرات. تو کیا ہوا سر؟ یہ ججز کو چھوڑیں، یہ چھوڑیں سر، ججز کو چھوڑیں. وزیر اعظم آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں سر، کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں مان رہے، پارلیمنٹ کا پوائنٹ آف ویو نہیں مان رہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب، یہ پتہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نہیں مانیں گے. 26 کو میرے خیال میں 12 ساڑھے 12 بجے دن کو کوalition حکومت میں شامل جتنے بھی حکمران اتحاد کی پارٹیاں ہیں، اتحاد میں شامل، ان کی ایک بیٹھک ہے. اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بھی صورتحال ہوگا، جو بھی نتیجہ ہوگی، وہ آپ کے سامنے آئے گی. وزیر اعظم بھی ہوں گے، ان کی سربراہی میں میٹنگ ہوگی اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس میں شریک ہوں گی اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں ہوں گی. وہ کیا کہتے ہیں وزیر اعظم، اس کا موقف کیا ہوگا، وہ اس وقت دیکھیں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف یہ ہے کہ ہمیں پیش نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم پیش ہوں گے تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ سوری، ہم عدم اعتماد کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں 26 تک انتظار کرتے ہیں. یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کی اور جماعتیں بھی ڈٹ کے کھڑی ہیں. ایون کہ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈٹ کے کھڑے ہونے پر اپنا موقف چینج کیا. لیکن وزیر اعظم اپنے وزیر کو بھی بھیج رہے ہیں اور 3 رکنی پی ایم ایل این کے 3 منسٹروں کو کمیٹی بنا دیے تاکہ وہ مذاکرات کریں. تو یہ تو بہت بڑی تضاد نظر آ رہا ہے، بہت بڑا اختلاف نظر آ رہا ہے، جو کہ عوام کو بھی سب کو نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں 26 کو. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.